میری نظر عالیہ پر پڑی تو میرے ذہن میں عالیہ کو دیکھ کر اچانک ایک پلان آیا اور میں نے اس پلان کے بارے میں عالیہ کے ساتھ بات کرنے کے بارے میں سوچا، اور پھر ہم سب بیٹھ کر اکٹھے ناشتہ کرنے لگے۔ آج آسمان پر کافی بادل تھے، جس کی وجہ سے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ناشتے کے بعد پھوپھا، ابو اور چچا کے ساتھ کھیتوں میں چلے گئے، جبکہ آصف اپنے کھیتوں کی طرف نکل گیا، لیکن راشد اور گلفام ابھی بھی ادھر ہی بیٹھے تھے اور ان کی نظریں گھر میں چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس عمر میں ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ خوبصورت نظارے دیکھے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن مجھے ان دونوں پر نظر رکھنا لازمی تھی، کیونکہ ان کا دوست اب آصف بن چکا تھا، اور آصف یقیناً ان سے اپنی ملاقاتوں کا ذکر کرتا ہوگا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بیبی پھوپھو کی تینوں بیٹیوں اور نہید پھوپھو کی دونوں بیٹیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا، کیا تم لوگوں نے لوڈو کھیلنی ہے؟ تو ہم سب بیٹھ کر لوڈو کھیلنے لگے۔ باجی، حدیقہ، رحیلہ اور تائی ایک چارپائی پر بیٹھی کچھ کام کر رہی تھیں، جبکہ چچی، ان کی بہن مریم اور میری دونوں پھوپھو اور دونوں مامیاں ایک جگہ پر بیٹھی کچھ کام کر رہی تھیں۔ بیبی پھوپھو کی دونوں بیٹیاں منزہ اور ہیرا ایک طرف تھیں اور قندیل اور میں ایک طرف تھے۔ ہم دونوں پارٹنر تھے اور منزہ اور ہیرا پارٹنر تھیں۔ میں نے کہا، تم لوگوں نے پہلے کبھی لوڈو کھیلی ہے؟ تو وہ بولیں، ہم بھی تب کھیلتی ہیں جب ہم اپنے پاپا کے گاؤں جاتی ہیں۔ میں قندیل کے بالکل ساتھ بیٹھا تھا۔ قندیل ہیرا اور منزہ سے تھوڑا شریف تھی۔ لوڈو کھیلتے کھیلتے میں ان سے باتیں بھی کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ مستیاں بھی کر رہا تھا۔ لوڈو کھیلنے کا میرا ان کے ساتھ مقصد یہ تھا کہ میں ان سے اپنی جان پہچان بنا سکوں، اور عالیہ ہم سب کو بیٹھی دیکھ کر عجیب طریقے سے مسکرا رہی تھی۔ میں اس کی مسکراہٹ کو سمجھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں لوڈو کھیل کر فارغ ہوا تو امی نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں اٹھ کر ان کے پاس گیا تو امی نے کہا، جاؤ آج اپنی بھابھی کے ساتھ اس کی امی کے گھر چلے جاؤ اور اس کی امی کو بھی یہاں حویلی لے آؤ۔ میں نے کہا، امی، کیا بھابھی کی امی بھی میری شادی تک یہاں رہیں گی؟ تو امی نے کہا، ہاں، وہ بھی یہیں رہے گی۔ بھابھی جو امی کے پاس بیٹھی تھیں۔ میں نے کہا، بھابھی چلیں آپ تیار ہو جائیں،
میں بھی نہا کر تیار ہو جاتا ہوں، پھر ہم نکلتے ہیں۔ میں نے عظمیٰ کو اپنے کپڑے استری کرنے کو کہا اور میں خود نہانے چلا گیا۔ نہا کر باہر آیا تو آسمان پر اور زیادہ بادل آ چکے تھے۔ میں نے کہا بھابھی آپ تیار ہیں؟ تو بھابھی نے کہا ہاں میں تیار ہوں۔ میں نے امی کو بتایا اور اپنی موٹر سائیکل نکالی۔ میں نے کہا بھابھی اب ہمیں جلدی جانا پڑے گا، اگر راستے میں بارش شروع ہو گئی تو بہت زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بھابھی کی امی کا گھر تقریباً 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ گھر زیادہ دور نہیں تھا، لیکن راستہ کچا ہونے کی وجہ سے بہت ٹائم لگتا تھا۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور بھابھی کو آواز دی۔ بھابھی میرے پیچھے آ کر بیٹھ گئیں اور اپنے اور میرے درمیان شوپر رکھ لیا۔ میں نے کہا بھابھی کیا آپ نے ادھر رہنا ہے؟ تو بھابھی بولی نہیں، یہ ادھر دینا ہے۔ پھر ہم حویلی سے نکلے اور چل پڑے۔ میں نے کہا بھابھی آپ کی امی کیا اتنے دن یہاں رہ لیں گی؟ بھابھی بولی نہیں، وہ نہیں مان رہی تھیں، لیکن میں نے ہی ضد کی کہ سب مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ ان کو یہاں اتنے دن رہتے ہوئے بہت شرم محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے کہا بھابھی اس میں شرم والی کیسی بات ہے؟ گاؤں میں تو شادیاں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ یہ کون سا شہر ہے جہاں گھر چھوٹے ہوتے ہیں اور مہمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی؟ پھر میں نے مسکرا کر کہا جب آپ کی امی بھی آ جائیں گی تو میرا بھی دل لگا رہے گا۔ بھابھی نے مجھے ہلکا سا مکہ مارا اور بولی تمہیں اپنی پڑی ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا بھابھی اپنی ہی پڑھنی ہے، اب آپ تو مجھے ملاقات کرنے کے لیے وقت نہیں دیتی۔ بھابھی مسکرا کر بولی اس دن تم ملاقات کر کے تو گئے تھے۔ میں نے کہا بھابھی وہ بھی کوئی ملاقات تھی، میں ڈر ڈر کے آپ سے بات کر رہا تھا کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ تو بھابھی بولی ندیم اب تم بہت بدل گئے ہو۔ میں نے کہا بھابھی اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، یہ سب قدرتی طور پر میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ بھابھی بولی مجھے تو مونا کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے، وہ بیچاری چھوٹی سی بچی ہے، پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا۔ میں بولا بھابھی آپ ہی مجھے بتا دیں کہ میں کیا کروں۔ بھابھی بولی اب میں تمہیں کیا بتاؤں، ابھی ہمیں گھر سے نکلے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہوا تھا۔ ہم نے ابھی 2 گاؤں کراس کیے تھے اور ایک جنگل نما علاقے سے ہم نے گزرنا تھا تو بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی تیز نہیں تھی، لیکن بھابھی نے مجھے
موٹر سائیکل کو ایک سائڈ پر روکنے کو کہا۔ میں نے کہا بھابھی چلنے دیں، ہم اس علاقے سے گزر جائیں گے، یہ علاقہ خطرناک ہے۔ بھابھی بولی ندیم شاپر میں جو سامان ہے وہ گیلا ہو جائے گا۔ اتنی دیر میں بارش بھی تیز ہو گئی تھی۔ میں نے موٹر سائیکل کو ایک درخت کے نیچے کھڑا کر دیا جو سڑک سے تھوڑا دور تھا، اور اس درختوں کے جھنڈ کے ساتھ ایک پہاڑی نما چیز تھی جس پر چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوئے تھے۔ بھابھی بولی ندیم ادھر بھی بارش آ رہی ہے۔ میں نے کہا بھابھی یہی جگہ محفوظ ہے۔ میں نے کہا بھابھی اس شاپر میں کیا ہے؟ تو بھابھی بولی ابو کے لیے پنجیری بنائی تھی، ان کی ہڈیوں میں کافی درد رہتا ہے، تمہاری امی سے پوچھ کر ایک مخصوص پنجیری بنائی تھی، اگر اس میں پانی چلا گیا تو یہ ساری خراب ہو جائے گی۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو مجھے اور کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک مجھے پہاڑ کے آگے 3-4 درخت نظر آئے۔ میں نے کہا بھابھی آپ ادھر رکیں، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ تو بھابھی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی ندیم تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا بھابھی وہ سامنے پہاڑی کے نیچے 3-4 درخت ہیں، ادھر دیکھنے جا رہا ہوں، شاید ان کے پیچھے کوئی گفا ہے، آپ ڈرے مت، میں ابھی آتا ہوں۔ اور میں نے اپنا ہاتھ بھابھی سے چھڑایا اور اس طرف چل پڑا۔ ہمارے ان علاقوں میں کوئی جنگلی خطرناک جانور نہیں تھے، اس لیے ڈرنے والی کوئی بات نہیں تھی۔ میں وہاں گیا تو وہاں بھی درختوں کا جھنڈ تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی گفا تھی جس میں بامشکل 3-4 آدمی آ سکتے تھے، اور وہ بھی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی۔ میں وہاں گیا تو وہاں بھی درختوں کا جھنڈ تھا، صرف بیٹھنے کی جگہ تھی۔ بارش بھی اب طوفان کا روپ دھار چکی تھی۔ میں جلدی سے بھاگا ہوا بھابھی کے پاس گیا اور بھابھی کو بائک پر بٹھایا اور بائک سٹارٹ کر کے ہم جلدی سے اس پہاڑی کے پاس آ گئے۔ موٹر سائیکل کو میں نے درختوں کے نیچے کھڑا کیا اور ہم گفا میں چلے گئے، لیکن ادھر بھی کافی پتھر تھے، اس لیے بیٹھنا بھی مشکل تھا۔ میں نے بھابھی سے کہا آپ ادھر رکیں، میں باہر سے کچھ درخت کی ٹہنیاں توڑ کر لاتا ہوں۔ میں باہر نکلا اور پہاڑی کے آگے لگے درخت سے 3-4 بڑی بڑی ٹہنیاں توڑیں اور اندر لا کر بچھا دیں، اور ہم اس پر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا بھابھی اگر آپ نے اپنی امی کو بلانا تھا تو مجھے کل بھیج دیتی۔ بھابھی بولی مجھے کیا پتا تھا کہ آج ایسا موسم ہو جائے گا۔ ہمارا گاؤں ایبٹ آباد شہر سے تقریباً 10 کلومیٹر
دور تھا، اس وجہ سے یہاں کا موسم زیادہ تر خوشگوار رہتا تھا۔ بادل بھی بہت زور زور سے گرج رہے تھے، جس کی وجہ سے بھابھی کو بہت ڈر لگ رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا اگر بھابھی کی جگہ پھپھو کی کوئی بیٹی ہوتی تو اس موسم میں سفر کرنے کا مزہ آ جاتا۔ بھابھی بولیں، ندیم، میں نے اپنے ابو سے ایک واقعہ سنا تھا۔ میں نے کہا، بھابھی کون سا واقعہ؟ بھابھی بولی، میرے ابو بتاتے ہیں کہ ایسے ہی ایک دفعہ طوفان آیا ہوا تھا اور کچھ لوگ گفا میں بیٹھے تھے۔ جیسے ہی وہ لوگ اٹھ کر باہر نکلے تو بجلی گفا میں آ کر گر گئی۔ یہ تو ان کی قسمت اچھی کہ وقت پر گفا سے باہر آ گئے۔ میں نے کہا، بھابھی آپ ڈریں مت، ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ صرف کہانیوں کی باتیں ہیں۔ بھابھی ڈر کی وجہ سے میرے ساتھ لگ کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ اچانک میرے دماغ کی بتی جل گئی اور دھیان بھابھی سے ہٹ گیا۔ میں نے بھابھی کا چہرہ اپنی طرف کیا اور ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ وہ بھی میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھیں۔ ہم دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کو ہمارے حالات بتا رہی تھیں، اور پھر ہم دونوں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ جیسے ہی ہماری باتیں ختم ہوئیں تو بھابھی بولیں، ندیم، آج ہم نے پورا 1 گھنٹہ باتیں کی ہیں۔ پھر ہم نے باہر دیکھا تو بارش رک چکی تھی، لیکن ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد بوندا باندی بھی رک گئی۔ میں نے کہا، بھابھی چلیں، تو بھابھی کے چہرے پر اب مسکراہٹ تھی، وہ ملاقات سے بہت خوش ہو گئی تھیں۔ پھر ہم دونوں بائک پر بیٹھے اور بھابھی کی امی کے گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں میں نے بھابھی سے پوچھا، بھابھی اب تو آپ ملاقات کر کے بہت خوش نظر آ رہی ہیں۔ تو بھابھی بولیں، ندیم، آج تم نے بہت سمجھداری سے باتیں کی ہیں۔ جب تم سمجھداری کے بغیر باتیں کرتے ہو تو مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ اور یہی باتیں کرتے کرتے ہم بھابھی کی امی کے گھر پہنچ گئے۔ بھابھی نے کہا، ندیم، امی سے ایسی کوئی بات مت کرنا کہ ہم جنگل میں رکے تھے۔ میں نے کہا، بھابھی کیوں، کیا ہوا؟ بھابھی بولیں، نہیں ندیم، تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ امی سے یہی کہنا، ہم کسی ہوٹل پر رکے تھے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔